سے پہلے نمازی بنو. جب رسول اللہ جان ایمان کہہ چکے, مصطفیٰ جان رحمت کہہ چکے کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں, جب نماز نہیں دین میں حضور کہہ چکے, اب بتاؤ کس کی بات کرتے ہو؟ رسول اللہ نے فرما دیا کہ آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. آخری بات جو کر رہا تھا دھیان سے سننا, بہنوں کی بھی توجہ. رسول اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال, حضور کے دور میں, آقا کے دور میں ایک شخص کا انتقال اور اس کو دیہات میں رہتا تھا. اس کا بیٹا روتے ہوئے آیا, صحابہ کی محفل سجی تھی, روتے ہوئے آیا, اور آنے کے بعد سرکار نے اس پہ نظر پڑی تو حضور کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. میرے آقا کی آنکھ, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. آنسوؤں سے حضور بہت بے چین ہوتے, بہت بے قرار ہوتے. اور آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, زندگی میں کتنا بھی بڑا نقصان اٹھا لینا, مگر کبھی اپنی وجہ سے کسی مسلمان کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو جائیں گے, اور تمہاری وجہ سے اگر حضور بے چین ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئے. جب ایک عام مسلمان کی آنکھوں میں آنسو لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو جو اپنے ماں باپ کو ستا کے رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ جو اپنی بیوی کو ستا کے بیوی کو رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ جو اپنے پڑوسی کو ستا کے اس کو رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہے, اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. بڑے بڑے پہلوان قبروں میں چلے گئے, ہڈیاں بھی پگھل گئی, قبروں کا نشان بھی مٹ گیا. کہاں ہے دارا, کہاں ہے سکندر, کہاں ہے رستم, کہاں ہے سوراب, بتاؤ کہاں ہے, کون کہاں؟ قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کرو. اللہ نے طاقت دے کے آزمایا ہے, اللہ نے زندگی دے کے آزمایا ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت دے کر زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے, اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے پھر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی, مرو گے, موت آنی ہے. 70 سال سے 700 سال سے کتنے بھی سال موت آنی ہے. یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بھی ہمیشہ دنیا میں نہ رہا, ابراہیم جیسا خلیل بھی ہمیشہ دنیا میں نہ رہا ظاہری طور پہ. ارے جس کی خاطر کائنات بنائی اس رسول کو بھی ایک آن ہی کے لیے صحیح مگر موت تو ان کو بھی آئی. ہم اوروں کی طرح نبی کی موت کے قائل نہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں نبی کو موت آئی مگر اس شان سے آئی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میری چشم آمد سے چھپ جانے والے. میرے بھائیوں جب سید العالمین کو ایک لمحے کے لیے صحیح مگر موت آئی, ہمیں موت نہیں آئے گی, مرنا نہیں ہے. اللہ اکبر, موت آئے گی, ضرور آئے گی. سن لو, ایک جوان روتے ہوئے آئے, حضور نے اس کی آنکھوں میں آنسو دی. حضور بے چین ہو گئے, اے جوان کیوں رو رہا ہے؟ آقا میرے ماں باپ قربان, میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میں دیہات میں رہتا ہوں, نہ کوئی نہلانے والا ملتا نہ کوئی کفن پہنانے والا ملتا. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اٹھو, اور اٹھو, تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کو غسل دو, کفن پہناؤ, اس کو دفن کرنے کا انتظام کرو. دونوں شہید گئے, دونوں آقا گئے. اللہ اکبر, کیا لوگ ہیں جن کا ذکر توریت میں, جن کا ذکر انجیل میں. کوئی معمولی لوگ ہیں, کوئی معمولی. رسول اللہ کی امت میں سب سے پہلا غوث, سب سے پہلا قطب الاقطاب اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اس امت کا سب سے پہلا غوث ہے, رسول اللہ کے مصلی کا سب سے پہلا امام, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اللہ اکبر, وہ صدیق اکبر جو عمر کا بھی امام ہے, عثمان غنی کا بھی امام ہے, اور امام الائمہ مولا علی کا بھی امام ہے. ذرا غور تو کریں, جس کے مقتدی اتنے بڑے ہوں وہ صدیق امام کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر, صدیق اکبر کی امامت کا بھی اندازہ کر سکتا ہے. وہ صدیق اکبر اور وہ فاروق اعظم جس کے لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا, عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی بعدی مگر میرے بعد کوئی
अभी नहीं, ऐसे दोनों को भेजा, दोनों गए मैयत को गुस्ल देने, मैयत को कफन पहनाने। जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाए, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, रो पड़े। क्यों? मैयत के जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो। ये रसूलुल्लाह के दौर की बात है। इसको किसने लिखा? अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा। गौर से सुनिए, हुजूर के दौर में मरने वाला बंदा देहात में मरा है, उसका मुंह काले सूअर की तरह हो। सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने कपड़ा डाल दिया, एक शख्स को भेजा, जाओ हुजूर से कहो हुजूर उसको कैसे गुस्ल दें, उसको कैसे कफन पहनाएं, उसका जनाजा कैसे पढ़े, उसको कैसे दफन कर दें जिसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया। हुजूर खुद तशरीफ लाए, आका कपड़ा हटाया, रो पड़े, रोते हुए हाथ उठाए, अल्लाह इसका मुंह सीधा कर दे, दुरुस्त कर दे। अल्लाह ने हुजूर की दुआ से उसका मुंह दुरुस्त कर दिया, मुंह दुरुस्त हो गया। साहबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ी। जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में ले जाने लगे तो किसी ने चुपके से कहा, जरा देखो तो इसके मुंह का क्या हाल है। मरने के बाद तो इसका मुंह सूअर की तरह, वो भी काले सूअर की तरह हो गया, काले खंजीर की तरह हो गया था। अब तो देखो क्या हाल है। जैसे ही कफन हटाया तो देखा कि दोबारा फिर उसका मुंह काले सूअर की तरह। सहाबा रो पड़े, हुजूर भी रो पड़े। साहबा ने पूछा, बार बार इसका मुंह काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है? तो हुजूर अलैहि सलाम ने उसके बेटे को बुलाया, कहा सच बताना तेरा बाप क्या करता था, क्योंकि मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को यूं रुस्वा नहीं करता, बता तेरा बाप क्या करता था। उसने कहा मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमजोरी ये थी कि नमाज के वक्त वो सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ा करता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, जो नमाज में सुस्ती करेगा जब वो मरेगा और कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह हो जाएगा, वो कयामत में काले सूअर का मुंह लेके उठेगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब आपसे पूछता हूँ, चेहरे पे फुंसी आए तो शर्म आती है, जब नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह की बारगाह में काले सूअर का मुंह लेकर के जाओगे? सोचो, डर नहीं लगता आपको? आप सब चीजों को खेल तमाशा समझते हैं, दीन को खेल समझते हैं। बताइए, जब मुल्क का कानून है तो दीन का कानून नहीं है। जो कानून शिकली करे वो मुल्क का वफादार नहीं, जो दीन शिकली करे वो मजहब का कैसे वफादार हो सकता है? आप कहते हैं नबी के नाम पे जान देंगे, अभी जान देने का वक्त नहीं है, अभी 10 मिनट का टाइम तो निकालो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट चाहिए। फजर में 10 मिनट, जोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में सिर्फ 10 मिनट। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं लगते। 10 मिनट निकाल लो अल्लाह के लिए, नमाजी बन जाओ, वरना ईमान पे मरना भी मुश्किल है। ईमान पे फतवा रज़विया में सैयदी आला हज़रत ने लिखा है, 100 से ज्यादा सहाबा फतवा दिया करते थे कि बेनमाजी काफिर है। अगरचे हनफी होने की वजह से डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, ताबीर करते हैं, मगर इमाम आज़म ने ये फरमाया कि बेनमाजी के लिए मैं डरता हूं कि वो मरेगा तो कहीं कुफ्र पर, इसलिए डरो अल्लाह से, आखिरत की तैयारी। अगर मुझे ये लगता ना कि मैं तुम्हारे पैरों को पकड़ के कहूंगा तुम नमाजी बन जाओगे, तो हम तुम्हारे पैर पकड़ते, क्योंकि अपने आप की आखिरत बर्बाद करो, अपने आप को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। मेरे भाई, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह वालों का दामन पकड़ा, इनकी जिंदगियां देखो और तौबा करो। आज सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। कहने को बहुत है लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं इसी पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, लेकिन एक ऐलान के साथ। मेरी पूरी तकरीर पे कितने लोग अमल करें? हाथ उठा। अच्छा, इसका मतलब आज से आप सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा नहीं पढ़िए, वो इशा पढ़ेंगे पहले, फजर नहीं पढ़े, ठीक है? अब ये 1 घंटे की मैंने तकरीर की। कितनी तकरीर की? कितनी तकरीर की? मिनट कितने हो गए? 60 मिनट, ठीक है? 60 मिनट। 1 मिनट में कम से कम 10 जुमले में बोलता हूं, तो 60 मिनट में मैंने कितने जुमले कहे होंगे? 600 जुमले। अब ये 600 जुमले पर कौन अमल करेगा, वो इम्तिहान अब भी होगा। जो मेरे एक जुमले पे अमल करके बताएगा, मैं समझूंगा कि आप पूरी तकरीर पे अमल करेंगे, और जो एक जुमले पे अमल न करे, समझ जाऊंगा कि मेरा आना और जाना ऐसे ही रस्मी हो गया। अब एक जुमला ये है
کہ مسلمان کے ہاتھ چومنا یہ نفل اور مستحب کام ہے، اور مسلمان کو دھکا دینا اور اذیت دینا یہ حرام ہے۔ تو ایک نفل کام کے لیے حرام کام کرنا جائز ہے۔ اگرچہ حجر اسود چومنا ہو، اگر آسانی سے چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، لیکن دھکا دے کے حجر اسود چومنا اجازت نہیں، تو کہا دور سے استلام کر لو۔ تو جو پتھر جنتی ہو جس کو حضور نے چوما ہو، اگر مومن کو مسلمان کو دھکا دے کر حجر اسود چومنا منع ہے، تو ایک عام مسلمان جو وہ بھی سب سے زیادہ گنہگار ہو، حضور کی امت کا سب سے گنہگار مسلمان ہو، اس کے ہاتھ چومنے کے لیے یا مسافہ کرنے کے لیے اللہ والوں کو دھکا دینا کتنا برا کام ہوگا۔ تو وہ مسلمان جو حضور کی امت کا سب سے گنہگار مسلمان ہے، اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ اب اس کی خاطر آپ اتنے نیک بندوں کو دھکا دو گے تو میں چیک کروں گا کہ آپ میرے اس ایک جملے پہ عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ میں یہاں سے جب جاؤں گا تو آتے وقت جو دھکا دیا، پتہ ہے آپ نے کیا کیا آتے وقت؟ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں اللہ کے ولی کے آستانے پہ بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، میری آنکھ میں آنسو آئے۔ میرے آگے حضور پیر طریقت ایک عالم ربانی فاروق نے چشتی صاحب چل رہے تھے، آپ نے ان کو تک دھکے دیے، اللہ والوں کو دھکے دیے۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک گنہگار سے ملنے کے لیے کتنے ولی تمہارے درمیان ہیں، اگر ان کو دھکا لگ گیا تو سوچیے گا، یہ نقصان ہے۔ دیکھو ہم آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے جتنا آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے آپ سے ملے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہم تو خود بیٹھ کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہماری ہیں، فلائٹ پکڑنا، پنڈوا شریف تک پہنچنا، وہاں کے عرس میں بیان کرنا ہے، سبق سنانا ہے، مقدم علاؤ پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب اگر فلائٹ چھوٹ گئی، ملتے ملاتے تو کیا ہوگا؟ پروگرام چھوٹ جائے گا۔ آپ کا تو ہو گیا پروگرام، ان کا پروگرام چھوٹ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، یہ کچلے جاتے ہیں، دھکا لگتا ہے۔ 40 میں جب ایک اللہ کا ولی ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ دھکا ولی کو لگ گیا، ولی ناراض ہو گیا تو تمہاری بھی آخرت برباد، میری بھی آخرت برباد۔ پروگرام کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو کلپ عوام میں پھیل جائے تو لوگوں کو یوں لگا کہ حالانکہ جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، مسافہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ غیر مسلم دیکھیں گے، بد مذہب دیکھیں گے، بولیں گے دیکھو یہ سنی لوگ ہیں، ایسے ان کے جلسے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کس کے مذہب کا مذاق اڑایا جائے گا؟ اپنے مذہب کا۔ تو آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں گے؟ جاتے وقت ایسا کریں گے؟ نہیں کریں، ہمیں سیدھے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس ایک جملے پہ کون کون عمل کرتا ہم دیکھیں گے، اس کے بعد کی بات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔